الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج حدیث ہے اور اس کا باب ہے باب الزکوٰۃ، باب الزکوٰۃ من الاسلام۔ اسلام میں سے ایک جو ہے عمل زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اسلام میں سے ہے۔ وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور ان کافروں کو یہی حکم دیا گیا کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو رہیں، یعنی یکسو ہو رہیں، یکسو ہو کر اسی اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی جو ہے پختہ دین ہے۔ اس حدیث کے بعد وہ اس آیت کے بعد حدیث لے کر کے آئے ہیں جس کے راوی طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، من اہل نجد، نجد والوں میں سے، یہ ایک علاقہ ہے، ثائر الرأس، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے غالباً سفر کی وجہ سے، نسمع دوی صوته ولا نفقه ما یقول، ہم اس کی آواز کی بھن بھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے، حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آیا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں دن میں اور رات میں۔ فقال هل علی غیرہا، کیا میرے اوپر ان کے علاوہ بھی کچھ اور بھی فرض ہے؟ قال لا الا ان تطوع، آپ نے فرمایا نہیں سوائے جو تم نفل پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے ہیں۔ قال هل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور بھی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، سوائے جو تم نفلی رکھو۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا بھی خبر دی، زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ قال هل علی غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ اور واجب ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، سوائے جو تم نفلی صدقہ کرو۔ قال فادبر الرجل، تو وہ آدمی پیٹھ پھیر پھیر کے جو ہے چلا، وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم میں اس پر نہ کوئی اضافہ کروں گا، ولا انقص، اور نہ اس کے اندر کوئی کمی کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچ بول رہا ہے تو یہ فلاح پا جائے گا۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کے اندر بنیادی طور پر تو اس کو بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام میں سے ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن بنیادی چیزوں کو ذکر فرمایا ان میں سب سے پہلے نماز ہے، پھر رمضان ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے۔ یہ حدیث چونکہ حج کی فرضیت سے پہلے کی ہے، حج کی جو فرضیت ہے وہ بعد میں ہوئی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ جو ہے نویں سال ہجرت کے 9 ہجری یا 10 ہجری کو فرض ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا، جبکہ باقی احادیث میں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 باتوں پر ہیں، ان کے اندر حج کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ اس وقت چونکہ فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو اس حدیث میں زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں کچھ بڑی اہم باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شخص نے جب یہ تفصیل سنی تو اس نے کہا کہ میں جو فرائض سن رہا ہوں یا جو فرائض مجھے بتائے گئے ہیں تو میں یہ فرض کام ہی کروں گا اور ان پر کوئی اضافہ بھی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہاں سے ایک بڑی اہم بات جس کی طرف ہم بارہا اشارہ کرتے ہیں، آج اس کو تھوڑا کھولتے بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درجے رکھے ہیں اور آخرت کے انعامات کے اتنے بلند درجے ہیں کہ فرمایا کہ ایک جنتی اپنے سے اوپر والے کو ایسے دیکھے گا جیسے تم آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہو، اور اس وقت انسان تمنا کرے گا اے کاش کہ وہ اس درجے کے اندر ہوتا۔ چنانچہ حافظ قرآن جو اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کو سمجھ کر یاد کرتا ہے، اس کو کہا جائے گا اقرأ ورتل، پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا، جہاں اس کا آخری آیت ہوگی وہ اس کا جو ہے مقام ہوگا۔ اسی طرح سے شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بلند درجوں کا ذکر فرمایا، اور جہاد کرنے والوں کا قرآن مجید میں جب ذکر فرمایا تو ان کے بڑے بلند درجوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد نہ کرنے والوں کا بھی ذکر فرمایا اور کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے ہی اچھائی کا، بھلائی کا وعدہ کیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں ہم جب کسی نیک عمل پر لوگوں کو ابھارتے ہیں تو ایسا محسوس کراتے ہیں کہ گویا اس عمل کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ گویا منافق ہے اور اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز وقتی طور پر تو شاید بڑی کارگر ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز آخر انسان کے اندر چونکہ مختلف انسانوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں، انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، ایمان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو اسلوب ہے، قرآن کا جو اسلوب ہے یا حضور علیہ السلام کا جو اسلوب ہے، وہ کسی بھی درجے کے مومن کو، مسلمان کو اللہ سے مایوس کرنے کا نہیں ہے، بلکہ سب کو اچھائی کے وعدے اور سب کو بھلائی کی جو ہے خیر خبر دینا اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کو قائم رکھنا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ یہ تو تھا نا نیکی کے کام، آپ دیکھیں گناہ کرنے والوں کو بھی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں کرتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے
جوڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان جو مختلف کیفیات میں ہوتا ہے، اگر اس کا اللہ سے اچھا گمان قائم ہے تو وہ پھر اللہ رب العزت کے لیے اس کی جب کیفیت بدلتی ہے تو وہ اللہ کے لیے قربانی دینے کے عمل پر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو مایوس کر دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، تو پھر انسان جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں کا، مایوسی کا شکار ہونے کے اس کے جو چانس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا خاص طور پر ذکر کر کے جب یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ حقیقت میں اس سائیکالوجی کو پرموٹ کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نیکی کے، ایمان کے جس بھی درجے پر ہیں، اللہ رب العزت سے اچھے گمان پر قائم رہیں، ورنہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے شیطان کی طرف سے مایوسی پیدا کرنا شیطان کا، اور یہ اکثر ہمارے ہاں اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ بڑا آسان ہے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو صحابی کے جو دیہات سے آئے، ان کے محض فرائض پر عمل کرنے کی بات پر اس کو خوشخبری دی اور فرمایا کہ اگر یہ سچ بول رہا ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، اگلی حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں۔ باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، جو کوئی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، کان معہ حتی یصلی علیہ، وہ اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کے اوپر جو ہے نماز پڑھی جائے، نماز جنازہ ادا کی جائے، اور وَيَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا، یہاں تک کہ اس کے دفن سے فارغ ہوا جائے۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْن، تو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو 2 قیرات اجر لے کے لوٹتا ہے۔ اور 2 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا کل قیرات مثل احد، ایک قیرات جو ہے وہ اتنا بڑا ہے جیسے احد کا پہاڑ، اتنا بڑا اجر اس کو ملتا ہے۔ تو 2 احد کے پہاڑ جتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ ومن صلی علیہا، اور جو کوئی اس پر جنازہ پڑھتا ہے، نماز جنازہ، ثم رجع، اور لوٹ آتا ہے، قبل ان تدفن، اس کو دفن کرنے سے پہلے، فإنہ یرجع بقیرات، تو وہ 1 قیرات جو ہے وہ لے کر کے لوٹتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی زبردست حدیث ہے جو ایک مسلمان کے دنیا سے جانے کے بعد کے حق کو بیان کرتی ہے، اور اس پر اس عظیم اجر کو بیان کرتی ہے کہ جنازوں کی پیروی کرنا۔ اچھا، آپ ایک چیز دیکھیں گے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارے ہاں اسلامی تحریک کی جو مزاج ہے، تحریکوں کا جو مزاج ہے، وہ نہ کسی ایک عمل پر کھڑے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی جہاد پر کوئی جماعت کھڑی ہے، جہاد پر کام کر رہی ہے، کوئی دعوت پر کام کر رہی ہے، کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے، کوئی کسی اور پہلو پر، تو وہ بس اپنے اس نیک عمل کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے اپنی زندگی میں، لوگوں کے لیے
सारी हदीसें जो उस हवाले से बयान हुई हैं उसको बयान करेगा, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरगीब देगा। और जो बाकी चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में जिनका पाया जाना मतलूब है, उसको उसकी तरफ जो है वो जो इंसान की तवज्जो है, वो कम होती है। ख़ास तौर पर बर्र-ए-सग़ीर में ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ एक ख़ास जिस चीज़ के ऊपर किसी तहरीक की, किसी शख़्सियत की उठान हो गई, वो बस उसी चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़य्यन करता है, उसी चीज़ को जो है वो हाइलाइट करता है। तो ये तरीका सही नहीं है। एक मुसलमान चाहे वो मुजाहिद हो, चाहे वो दाई हो, तो वो बाकी जगहों पर भी जो दीन के बाकी अहकामात हैं, अजर व सवाब की जो बाकी चीज़ें हैं, उसको उस पर भी हरीस होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है किसी में कोई कमी हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई कामिल हो, लेकिन इसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और जनाज़े की पैरवी करना और उसकी दुआ में शरीक होना, उसको दफ़न करके आना और उस पर इतना बड़ा जो अजर है, ये एक बहुत बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसलिए जनाज़े की नमाज़ फ़र्ज़े किफ़ाया है, यानी फ़र्ज़ के दर्जे की है। कुछ लोग अगर उसको नहीं अदा करेंगे तो पूरा अहले इलाका जो है, वो गुनहगार होंगे। कुछ लोग अदा कर देंगे तो बाकियों का गुनाह ख़त्म हो जाएगा। फ़र्ज़ की नौइयत की न चीज़ है। एक शख़्स जो आप में मुसलमान रहा, जवान हुआ, ज़िंदगी गुज़ारी, दुनिया से चला गया, तो उसका इतना हक़ है कि आप उसके लिए बेहतरीन अंदाज़ में उसके लिए जाएँ, उसके लिए अच्छे से अच्छी दुआएँ करें, अल्लाह ताला से उसके लिए बख़्शिश तलब करें, उसके घरवालों की ताज़ियत जो है वो घरवालों में जाके उसकी ताज़ियत करें, उनको सब्र की तलक़ीन करें, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके साथ खड़े हों, उनको हौसला दें और सबसे बढ़कर उस मरने वाले के लिए दुआ करें। फिर उसको दफ़नाएँ, दफ़न करने के बाद फिर दुआ है। तो जनाज़े में एक तो मुसलमान का जो हक़ है, जो फ़ौत हो गया, मादियत ने हमारे ज़हनों को इतना ज़्यादा जकड़ दिया है कि हम मौत को खसारा समझते हैं। हम समझते हैं मौत हो गई बस ज़िंदगी ख़त्म, तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना। एक इंसान जब तक था, मैं समझता हूँ कि ये मादियत की बदतरीन तस्वीर है जो हमारे ज़हनों के अंदर उसने नक़्श की है। और हकीकत ये है, एक मुसलमान जैसे अपनी ज़िंदगी में हमारी मोहब्बत का, हमारी नुसरत का, हमारी हमारे ताल्लुक़ का हकदार था, इसी तरह से वो मरने के बाद भी हमारे ताल्लुक़ का हकदार होता है, हमारी मोहब्बत का हकदार होता है, हमारी दुआ का हकदार होता है। वो फ़ौत हो जाए उसके लिए दुआ कीजिए, उसको दफ़न कीजिए, उस कब्र पे खड़े होकर उसके लिए दुआ कीजिए, नमाज़े जनाज़ा में उसके लिए दुआ कीजिए। और ये एक बड़ी अफ़सोसनाक बात है, हमारे यहाँ दुआएँ आती ही नहीं हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं, उनको दुआएँ नहीं आती। तो आपको दुआएँ सीखनी चाहिए। अ, अपने भाइयों को, अपने ख़ाविंदों को, अपने बेटों को, अपने खुद भी दुआएँ याद करें और दुआओं से उस मैयत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसके लिए बख़्शिश तलब करें। और जब आप जनाज़े की पैरवी करते हैं, किसी के जनाज़े के अंदर जाते हैं, तो ये भी सोचना चाहिए, आज आप किसी के जनाज़े में जा रहे हैं, कंधा दे रहे हैं, तो कल को कोई आपके जनाज़े में भी आएगा। आज किसी के जनाज़े में उसका ज़िक्र खैर करेंगे, अच्छाई से ज़िक्र करेंगे, तो कल आपके जनाज़े में भी आपका अच्छाई से ज़िक्र किया जाएगा। आज उसके घरवालों को सब्र की तलक़ीन करेंगे, तो कल आपके घरवालों को भी
صبر کی تلقین کی جائے گی۔ تو جنازہ انسان کو ایک طرف مسلمان کا حق ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف یہ فکر آخرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے ایک میت کو غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، اس کو اس کے گھر سے اٹھاتا ہے، یعنی عبرت ہی عبرت ہے۔ وہ جو گھر اس نے بڑی محبتوں سے بنایا، سجایا، بسایا، اسی گھر سے آج، اور چارپائی بھی اس گھر کی نہیں ہوتی، اندازہ لگائیں، کپڑے بھی اس گھر کے نہیں ہوتے، اس گھر کے کپڑے بھی وہیں اتر گئے، اس گھر کے پیسے بھی نکل گئے، اس گھر کا شناختی کارڈ بھی نکل گیا، آئیڈینٹی بھی چھین لی گئی۔ حتیٰ کہ اس گھر سے جب نکلتے ہیں نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں چودھری صاحب جا رہے ہیں، سید صاحب جا رہے ہیں، سیٹھ صاحب جا رہے ہیں، اس کا نام بھی وہیں اسی گھر میں رہ جاتا ہے۔ چودھری کا نام اس گھر میں ہی دفن ہو گیا، سیٹھ کا نام اس گھر میں ہی ختم، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، کوئی یہ پہچان بھی ختم۔ میت جا رہی ہے، میت کو جلدی لے چلو، میت کو اٹھاؤ، سب اس گھر میں رہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ اب پیچھے پیچھے کیا آتا ہے، اس کے اہل و عیال آتے ہیں، وہ بھی لوٹ جاتے ہیں، وہ بھی لوٹ جاتے ہیں۔ چارپائی بھی وہاں سے نہیں، گھر کی نہیں ہوتی، چارپائی بھی مسجد سے ہم منگواتے ہیں، چارپائی لے آئی مسجد سے جنازے کی، جنازہ اٹھانا ہے۔ اور اب تو غسل بھی گھر والے نہیں دیتے، غسل بھی باہر کے لوگ دے رہے ہوتے، تو سب کچھ چھن جاتا ہے۔ اور پھر کیسے قبر کھودی جاتی ہے، کیسے قبر میں انسان کو اتارا جاتا ہے، کتنی وہ جگہ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک ایک کر کے سلیب جو ہے وہ رکھتے ہیں، کہیں پر کوئی اور چیز رکھتے ہوں گے، پھر کچی اینٹیں لگاتے ہیں، پھر گارا لگاتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ تصور کریں ذرا، انسان کے سیکھنے کا کتنا بڑا جو ہے وہ مقام ہے، اور پھر اس قبر کے اوپر مٹی ڈال کر منو مٹی کے نیچے اس انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر بڑی مزے کی چیز جو انسان کو سیکھنے کا بہت بڑا سبق ہے، کئی جنازے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں لوگ آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ چیزیں نوٹ کی ہیں۔ قبرستان میں لوگ اس کو دفن کر رہے ہوتے ہیں میت کو، کچھ لوگ باقی بیٹھ کے آپس میں حال احوال، اچھا کی ہویا، پھر کی ہویا، ٹھیک ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ جنازے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ رب العزت کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے جنازوں میں اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس کی قبر پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اس کی قبر پر لوگ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوتے ہیں، جن پر صدقہ و خیرات کرتا تھا، جن سے حسن سلوک کرتا تھا، وہ اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ وہ حسن دین کا علم دنیا میں پھیلایا، اللہ رب العزت کے دین کے لیے جد و جہد کی، تکلیفیں برداشت کی، اس کے پیچھے عوام لوگ ہوتے ہیں جو آ کے اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں بخشش کی۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات، انسان دیکھے کہ اس کا جنازہ کیسا ہوگا، اس کے جنازے میں کون لوگ آئیں گے، اس کے لیے دعا کرنے والے کوئی سیاسی لوگ ہوں گے، کوئی رشتہ دار ہوں گے، جن کا کام محض منہ دکھانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم جنازے پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد نا لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں بھئی اس کا وہ کدھر ہے، اور وہ اسے تعزیت کرتے ہیں۔ حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ تعزیت سے زیادہ لوگ وہاں پر، خاص طور پر رشتہ دار اور جو روز مرہ کے ملنے والے ہیں نا، وہ تو اپنا وہ لکھوا رہے ہوتے ہیں اپنی، بھئی میں حاضر ہوا تھا کہ کل کو ملوں تو یہ ناراض نہ ہو۔ جبکہ اللہ والوں کے جنازوں میں، جنہوں نے اللہ کے لیے کچھ دنیا میں کر لیا، ان کے جنازوں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون کہاں کہاں سے آیا ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں کرنے، اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، زبان سے
استغفار، توبہ، بخشش کی، جنت میں بلند درجوں کی، قبر کے ٹھنڈے ہونے کی دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے نیک عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ جنازوں کے پیچھے جانا، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ جہاں مسلمان کا حق ادا ہوتا ہے، وہاں خود اپنی زندگی کی بھی اصلاح ہوتی ہے، زندگی کا راستہ متعین ہوتا ہے، انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس کی قبر میں نہ اس کی بیوی اتری، نہ اس کا بچہ اترا، نہ اس کی ماں، نہ باپ، جن سب کے لیے یہ جیتا رہا، ان میں سے کوئی بھی اس کی قبر میں نہیں اترا، کوئی بھی قبر میں نہیں کہتا کہ مجھے ساتھ بند کر دو، تنہا دنیا سے گیا ہے۔ تو وہ سوچے، جنازے کے پیچھے چلنے والا، میت کے پیچھے چلنے والا، سوچے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے لیے کتنی جد و جہد کر رہا ہے، اور اپنے گھر والوں کی جو خدمت بھی کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی کیا اللہ کی رضا مقصود ہے، نیت میں اللہ کو راضی کرنا موجود ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، یا بس اللہ کو بھلا کر، اللہ سے غافل ہو کر، نمازوں تک سے غافل ہو کر، فرائض تک سے غافل ہو کر بس اپنی زندگی میں مگن ہے، مست ہے۔ تو وہ اس کو سوچنے کا بہت بڑا یہ ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی وہ لوگ عطا فرمائے کہ جو یہ نیک اعمال ہمارے پیچھے کرنے والے ہوں۔ آمین۔